ہمارا اللہ ہے اور کائنات کو تلووں میں لانے والا ہمارا رسول ہے۔ جب لامکاں پہ معراج میں گئے تو سارے ستارے، سارے سیارے، پوری کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں میں تھی اور تلوہ مصطفیٰ پوری کائنات کے اوپر تھا۔ ذرا غور کریں، اللہ اکبر۔ جس قوم کا رسول ایسا ہو، جس قوم کا خدا ایسا ہو، وہ قوم اگر گناہوں میں ڈوبی ہو، وہ قوم عیاشیوں میں ڈوبی ہو، وہ قوم آوارگی میں ڈوبی ہو، اور بالخصوص نشے کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں؟ میں کوئی تقریر کرنے کی بجائے صرف درد دل اپنے جوانوں کے سامنے، مجھے معلوم ہے جو نشہ کرتے وہ یہاں نہیں ہیں، لیکن اللہ کرے آپ کے ذریعے کسی کے کان تک بات پہنچے۔ جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے قدرت ان کانوں تک یہ بات پہنچا دے، اللہ کرم فرما دے۔ اور ہوتا ہے، اللہ کرے ہماری زبان میں وہ تاثیر ملے، ہماری آنکھوں کو وہ تاثیر ملے کہ جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے ان کانوں تک یہ نشے کے نقصان۔ نمبر 1، سب سے پہلے صحت متاثر ہوتی ہے، صحت۔ اس کو دھیان سے سننا، سن کر انسنی مت کرنا، کسی مجذوب کی بڑھ سمجھ کر اسے نظر انداز مت کرنا، کسی خطیب کے خطابت کے جوہر سمجھ کر اس کو نظر انداز مت کرنا، یا الفاظ کے اتار چڑھاؤ میں بہہ کر مت رہ جانا۔ یہ کسی کے دل کی فریاد ہے، یہ کسی کے دل کا درد ہے، یہ سمجھ کر اپنے دل میں اتارنا۔ تم بہت عظیم ہو میری قوم کے جوانوں، تم قوم کا سرمایہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں، جب میرا نوجوان بندہ حرام کو چھوڑ کر فرائض پر عمل کرتا ہے تو وہ میرا نوجوان بندہ میرے فرشتوں کی طرح میرے نزدیک ہوتا ہے، یعنی اس کا مرتبہ میرے بعض فرشتوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ بعض فرشتے یعنی عام فرشتے جو اللہ کے ہیں، اللہ رب العزت ان عام فرشتوں کے برابر اس کو مرتبہ عطا کرتا ہے۔ سوچو تو صحیح، بلکہ فرمایا نوجوان حرام چھوڑ کر عبادت کرنے لگ جائے اللہ اسے 70 صدیقوں کا اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا غور تو کریں، جوانی بڑی عظیم ہے۔ یہ جوانی جوا کے اڈوں پہ نظر کر دینے کے لیے نہیں، یہ جوانی نشے کی نظر کر دینے کے لیے نہیں۔ 16 سال میں شروع ہوئی جوانی 50 سال میں ایک دن ختم ہو جائے گی، اور جس دن کمر کا درد، گھٹنوں کا درد اور آنکھوں کی بینائی جب کمزور ہوگی، اور جب بڑھاپا مکمل طور پر ہمیں اپنی لپیٹ میں جکڑ لے گا، یاد رکھنا جو جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارتے ہیں قدرت ان کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتی ہے کہ وہ کمبلوں میں منہ چھپا چھپا کر روتے ہیں اور موت مانگتے ہیں تو ان کو موت نہیں آتی۔ قدرت کے غضب کو جوانی میں گناہ کی وجہ سے چیلنج کرنے والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ بڑا غجور ہے، غجور، وہ غیرت والا ہے، اس سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں ہے۔ جب اس کے غضب کو چیلنج کرو گے ایسا کھوسٹ بڑھاپے میں مبتلا کرے گا، موت مانگو گے تو موت نہیں ملے گی، بھیک مانگو گے تو بھیک نہیں ملے گی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ابن رجب حنبلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی بغداد کے بازار سے مریدوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کو بھیک نہیں دیتا، تو لوگوں نے کہا سید الطائفہ سے مرشد آپ کے ہوتے ہوئے بغداد والے اتنے بے مروت ہو گئے کہ بڈھے کو بھی بھیک نہیں دیتے؟ تو سید الطائفہ نے کہا یہ بغداد والوں کی بے مروتی نہیں ہے، یہ اس بڈھے پر سزا ہے، جا کے تحقیق کر لو، اس نے جوانی میں بہت پاپ کیے ہوں گے۔ تب اللہ نے اس کو ذلیل بڑھاپے میں مبتلا فرمایا۔ ذلیل بڑھاپا قدرت کسی کو یوں ہی نہیں دیتی۔ جب کوئی جوانی میں پاپ کرتا ہے، جرائم کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ ذلیل بڑھاپے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچو لوگوں نے تحقیق کی تو پتا چلا ویسا ہی ہے جیسا مرشدی سید الطائفہ نے کہا تھا۔ میرے بھائی، جوانی کی رنگریلیوں میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، نشے کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، جوا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، ایک دن یہ جوانی ضرور جائے گی۔ آؤ نا، کیوں جرائم کرتے ہو؟ دنیا
دنیا تو سازش کر رہی ہے، وہ اتنے بھولے ہو، کیوں سازش کو تم محسوس نہیں کرتے؟ سب سے پہلے صحت پر اثر پڑتا ہے، صحت کو زوال ہوتا ہے، انسٹالمنٹ پر الگ الگ بیماریاں، اللہ اکبر، کون سی بیماری؟ کینسر کی بیماری، اسی طریقے سے الگ الگ بیماریاں۔ ایک بات اور بھی کہہ دوں، نشہ کرنے والے لڑکے بیوی کے قابل بھی نہیں رہ جاتے کہ وہ بیوی کا حق ادا کر سکے، کما دھما تو سکتے بھی نہیں۔ دنیا کا نقصان یہ، اگر بچے ہیں تو بچوں کو بھی اسکول میں، مدرسوں میں، محفلوں میں ذلیل کیا جاتا ہے۔ اس کا باپ تو نشہ کر کے پڑا رہتا ہے، اس کا باپ تو گٹروں کے کنارے پڑا رہتا ہے، سڑکوں کے کنارے پڑا رہتا ہے۔ بچے ہر وقت جو ہے زبان کے تیروں سے ان کے دل چھلنی ہوتے ہیں۔ نشہ کرنے والوں کے بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بھی بات میں رکھ دوں حق کو بیان کرنے کے طور پہ، جب بیوی کا حق ادا نہ کر سکے گا، اس کے جنس کی تسکین کا سامان نہ کر سکے گا، شریف ہے تو بستر پہ گھٹ گھٹ کے مرے گی، اور اگر تھوڑی سی بے باک ہے تو کسی کے ہتھے چڑھ جائے گی، حرام راستے پہ چلی جائے گی۔ ذرا سوچو تو صحیح کتنا بگاڑ ہے۔ اور پھر ذرا غور کرو، نشہ کرنے والوں جوانوں، ایک ماں اپنے بچے کی جب پرورش کرتی ہے تو کتنے اس کے ارمان ہوتے ہیں، ایک باپ کے کتنے ارمان ہوتے ہیں، بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بیٹا میرا مددگار بنے گا۔ لیکن بتاؤ، جب تم نشہ کرو گے تو کما نہیں سکو گے، کاروبار نہیں کر سکو گے، کچھ کام دھام نہیں کر سکو گے۔ جو بے ہوش پڑا ہے، جو مدہوش ہے، وہ کیا کام دھام کر سکے گا؟ تو ہوگا کیا؟ بوڑھی ماں مسجد کے زینے پر بیٹھ کر بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے گی، بڈھا باپ لوگوں کے تانوں کے ساتھ ایک دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اے ظالم جوانوں، کم سے کم اپنا نہیں سوچ رہے ہو، اپنے بوڑھے ماں باپ کا تو سوچو، اپنے بچوں کے مستقبل کا تو سوچو، اپنی بیوی کے مستقبل کا تو سوچو۔ اور پھر طرح طرح کی بیماریوں میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو آج بیماریوں کا علاج کتنا مشکل ہے، دوائیاں کتنی مہنگی ہے۔ سردی زکام ہو جائے تو کم سے کم 500 روپے خرچہ ہو جاتے ایک وقت میں، سردی زکام۔ کینسر ہوگا تو کیا ہوگا، پھیپھڑے خراب ہوں گے تو کیا ہوگا، اللہ اکبر، ایڈز کے مریض ہوں گے۔ اس لیے کہ جو نشہ کرے گا وہ زنا کی طرف بھی جائے گا، کیونکہ نشہ کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے۔ نشہ کرنے والا چور بھی بن سکتا ہے، نشہ کرنے والا ڈاکو بھی بن سکتا ہے، نشہ کرنے والا کسی کی آبرو پہ ہاتھ بھی ڈال سکتا ہے۔